الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین کرام، اللہ عز و جل احسن الخالقین نے ہم انسانوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. فرماتا ہے 13واں پارہ سورہ ابراہیم وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. تم نے ہم سے جو مانگا، اللہ سے انسان نے جو کچھ بھی مانگا اللہ نے اسے وہ دیا، اس کی مانگ پوری کی. اگر تم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو جو تم پر ہیں، تمہاری اپنی ذات میں ہے، تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان بڑا ظالم بھی ہے اور بہت ناشکرا بھی. اللہ عز و جل اس آیت میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے انسان پر بیش بہا نعمتیں نازل فرمائی ہیں. انسان نے جو مانگا وہ دیا، انسان نے جو نہیں مانگا اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اسے وہ بھی عطا فرمایا. لیکن حق تو یہ ہے کہ انسان ان نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری بھی کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم بھی کرتا ہے. اسی 13ویں پارے اور اسی صورت میں اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ کے رب کا یہ اعلان ہے کہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو یقیناً میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا تو پھر میرا عذاب بھی بہت زیادہ سخت ہے. 5ویں پارے سورہ نساء میں اللہ عز و جل یوں فرماتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ کی نعمتوں کی قدر جانو، ان نعمتوں پر اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرنے لگ جاؤ، تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دینے لگا؟ اللہ تو قدردان ہے، ہر خیر اور شر کو بہت ہی اچھی طرح جاننے والا ہے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی انہی بیش قیمت نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت وقت. وقت کیا ہے؟ وقت ہماری زندگی ہے. زندگی کیا ہے؟ زندگی یہی ہمارا وقت ہے. جو دیکھا جائے تو زندگی اور وقت دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ. جس طرح آپ کے پاس کوئی سکہ ہو، آپ اسے دیکھیے کہ وہ صرف ایک رخ کا سکہ نہیں ہوتا، اس کے دونوں رخ ہوتے ہیں، تبھی وہ سکہ قابل استعمال ہوتا ہے، اور دونوں رخ پر ڈھلنے کے بعد ہی وہ سکے کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے. ایسے ہی یہ زندگی وقت کے بغیر کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اور وقت کا بھی زندگی کے بغیر کوئی تصور نہیں. حاضرین، ہمارا آج کا خطبہ انشاءاللہ
وقت کی اہمیت سے متعلق ہے ہوگا۔ اللہ عز و جل کی نظروں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وقت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، آئیے ہم چند آیات اور چند احادیث کی روشنی میں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ 22 پارہ سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہوگا، اللہ رب العالمین اسے ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، تو وہاں پر یہ جملہ اس سے کہے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا زیادہ وقت ہم نے تمہیں نہیں دیا تھا کہ اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا، اللہ رب العالمین کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا، دنیا سے عبرت حاصل کرنا چاہتا، تو یہ کام اس کے بس میں تھا، اس کے لیے ممکن تھا، لیکن تم نے اپنے وقت کو گنوایا، تم نے اپنی زندگی کو ضائع کیا۔ ہماری طرف سے فرصت کے لمحات نصیحت حاصل کرنے کے لیے، غور و فکر کر کے عبرت حاصل کرنے کے لیے جو تمہیں میسر کیے گئے تھے، تم نے انہیں ضائع کر دیا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب عذاب چکھو اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کون ظالم؟ جنہوں نے اپنے وقت کا غلط استعمال کیا۔ کون ظالم؟ جنہوں نے اپنے وقت کی قدر نہ جانی۔ کون ظالم؟ جنہوں نے وقت کی اہمیت کو نہیں پہچانا، وقت کو ضائع کیا، وقت رہتے ہوئے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ عز و جل کی جانب سے دو نعمتیں ملتی تو بہت سے لوگوں کو ہیں، لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ان نعمتوں کی قدر نہیں جان پاتے، نتیجے میں خسارہ اٹھاتے ہیں، نقصان برداشت کرتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت مندی، تندرستی اور فرصت کے لمحات۔ انسان جب تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کا دماغ تندرست ہے، اس کے ہاتھ پیر مضبوط ہیں، جسم صحت مند ہے، تو اپنی صحت کے عالم میں وہ ایسے کام کر سکتا ہے جو بیماری کے عالم میں نہیں کر سکتا، بڑھاپے کے عالم میں نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے اوپر قیاس کیجیے، اللہ عز و جل نے آپ کو، ہم کو اچھا جسم دیا ہے، اچھی عقل عطا فرمائی ہے، اچھا دماغ دیا ہے کہ ہم سوچ سکیں، اپنے فائدے کا کوئی کام سیکھ سکیں، کوئی علم حاصل کر سکے جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، کچھ عبادتیں کر سکیں کہ جو کل کو ہمارے کام آئے، کچھ نیکی کے کام کر جائیں کہ کل ہمارے کھاتے میں وہ جمع ہو تو ہمیں ان کا اللہ کے یہاں فائدہ مل جائے۔ مثلا روزہ، سردی کے ایام، ان ایام میں دن چھوٹا ہوتا ہے، صبح 6 بجے اگر فجر ہوتی ہے تو شام میں 6 بجے مغرب ہو جاتی ہے، بھوک پیاس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ اللہ وحدہ شریف نے مجھ کو، آپ کو، ہم میں سے اکثر لوگوں کو اتنا صحت مند جسم دیا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے، ہم دن کے 12 گھنٹے آرام سے بھوک اور پیاس برداشت کر سکتے ہیں، نہ پیاس کی شدت سے تکلیف پہنچ سکتی ہے اور نہ بھوک ہمیں پریشان کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے روزے رکھ لیتے ہیں۔ جیسے دن چھوٹا ہوتا ہے، ان ایام میں اسی طرح رات بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ آپ کی عشاء کا وقت 8 بجے سے شروع ہوتا ہے تو صبح 5:30 پونے 6 بجے تک آپ کے پاس پوری رات بھر کا وقت ہوتا ہے۔ اتنے زیادہ گھنٹے آپ کے سونے کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہیں، لیکن کتنے لوگ جو اللہ رب العالمین کی اس آیت کے مصداق ہوتے ہیں؟ 21 پارہ سورہ سجدہ، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ نیک لوگ تو وہ ہیں کہ راتوں میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اپنے رب کی نعمتوں کی لالچ کا لالچ رکھتے ہوئے اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے سامنے گر گراتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔
اور ہم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کا انجام تو یہ ہوگا کہ کسی کو نہیں معلوم اس کے لیے اللہ نے آخرت میں آنکھوں کی کیسی کیسی ٹھنڈکیں اٹھا رکھی ہیں۔ یہ ان اعمال کے بدلے ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ اتنی 12 سے 14 گھنٹے کی یہ رات ہوتی ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو اٹھتے ہیں اپنے رب کو یاد کر لیتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں اپنے ہاتھ اس کے سامنے اٹھا دیتے ہیں، جبکہ اس کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ پوری کروں، کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس سے بخش دوں، اس کے دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کامیاب ہو جائے۔ اب صحت و فراغ، اللہ نے صحت بھی دی، تندرست جسم، اچھا دماغ دیا، اچھی عقل دی، فرصت کے لمحات بھی دیے، عمل کرنے کے لیے پورا موقع بھی دیا، لیکن ہمارا حال نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، نتیجتاً نقصان اٹھاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك۔ اللہ نے 5 نعمتیں دی ہیں، تو ان 5 نعمتوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ان نعمتوں کو ختم کرنے والے اسباب پیدا ہونے سے پہلے ان سے فائدہ اٹھا لو۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے جوانی دی ہے، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہم میں سے کتنے لوگ جو اپنی جوانی کو غنیمت سمجھتے ہیں؟ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وذکر منهم وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ 7 قسم کے لوگ، 7 قسم کے لوگ کہ قیامت کے دن جب ہر شخص سائے کا محتاج ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقر میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اس وقت اللہ عز و جل 7 قسم کے افراد کو اپنے مخصوص سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ جوانی کی یہ اہمیت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جوان، لیکن ہماری جوانی کے کتنے لمحات اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں خرچ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں ضائع ہو جاتے ہیں، ہمیں کبھی حساب کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو اس لیے فکر سے اٹھتے ہیں کہ ہمیں کام پر جانا ہے، جلدی پہنچنا ہے، دیر ہو جائے گی۔ ہم رات کو اپنے گھر اس لیے لوٹتے ہیں کہ جلدی پہنچ جائے، دن بھر کے تھکے ماندے ہیں، آرام کرنے کو مل جائے گا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ہماری زندگی، ہماری صبح اور ہماری شام اسی فکر میں خرچ ہو جاتی ہے کہ ہماری دنیا کتنی زیادہ تیزی سے ترقی کرتی چلی جائے، لیکن کاش کہ مجھ کو اور آپ کو یہ فکر ہو کہ ہماری یہ زندگی، ہماری یہ جوانی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ ہونے لگ جائے تو دنیا اور آخرت کا بھلا ہو جائے۔ دوسری نعمت، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھائے۔ وہ عالم یاد کیجیے جبکہ بہت سے لوگ اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کاش میں روزہ رکھ پاتا تو روزہ رکھتا۔ اس وقت افسوس، حسرت، شرمندگی اور ایک ایسی چیز کی خواہش دامن گیر ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اس بیمار کا تصور کیجئے کہ جو اگر ہر گھنٹے 2 گھنٹے پر پانی نہ پیے تو اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ آپ ذرا تصور کیجیے کہ اللہ نے ہم کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھا، لیکن ہم اپنی صحت کے عالم میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کام نہیں کر پاتے۔ صبح سے شام تک روزہ رکھنا بہت بھاری نہیں ہے مگر ہم نہیں رکھ پاتے۔ رات میں اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کر لینا، 2 رکعتیں پڑھ لینا، تھوڑا سا قرآن پڑھ لینا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یا اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینا ہمارے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے
مقابلے میں آدھی آدھی رات تک اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، بازاروں میں اپنے اوقات کو خرچ کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ فالتو باتوں میں وقت ضائع کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، یا بہت سے لوگوں کے لیے ٹی وی کے سامنے اپنی راتیں خراب کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی جوانی اور اپنی صحت کے عالم سے فائدہ اٹھانا، اپنے مستقبل کے لیے فائدے والے کام کر لینا ہمارے لیے اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم اس بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کرتے۔ دوسری نعمت، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال کے ختم ہونے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج آپ کے پاس مال ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ مال کل بھی آپ کے پاس رہے گا۔ اللہ عز و جل نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا، اگر آپ آج مالدار ہیں تو اللہ کے راستے میں اسے خرچ کر لیجئے، یہی خرچ کیا ہوا مال آپ کے کام آئے گا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کب یہ مال آپ کے ہاتھ سے چلا جائے یا کب زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے اور آپ اس وقت سوچنے لگیں کہ کاش میں نے مال خرچ کر دیا ہوتا تو مال قبر میں یا قیامت کے دن صدقے کی شکل میں میرے کام آتا اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے مجھے بچانے کے لیے میرے سے سفارش کرتا۔ چوتھی نعمت، وہ فراغ کا، اللہ نے آپ کو خالی وقت دیا ہے، فرصت کے لمحات ہیں، تو آپ مصروف ہونے سے پہلے ان سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ بہت سی دفعہ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کیا کروں، بہت بور ہو رہا ہوں، وقت ضائع نہیں ہو رہا ہے، وقت گزر نہیں رہا ہے، تو ٹائم پاس کیا جائے۔ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے ناول پڑھتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، کھیل دیکھتے ہیں، یا اور دوسری چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ٹائم پاس نہیں ہوتا، وہ وقت ہے جو گزرتا ہے اور آپ کو قتل کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور آخری نعمت، اللہ نے زندگی دی ہے تو اپنی زندگی سے آپ فائدہ اٹھا لیجیے۔ کوئی نہیں مان جانتا کہ کب وہ مر جائے گا، اس کی ڈور ٹوٹ جائے گی، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی سانسیں محدود ہیں، کب کون سی سانس وہ آخری لے گا اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کافر کی طرح حال ہو جائے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون 18ویں پارے میں کیا کہ جب اللہ رب العالمین کے سامنے بات پرس ہوگی تو کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ کہے میرے رب، واقعی میں نے اپنے وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، بہت شرمندگی ہے، میں نے اپنی زندگی اپنی عمر کے لمحات کو ضائع کیا ہے، شرمندہ ہوں اور تجھ سے مہلت مانگتا ہوں کہ تجھے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں واپس لوٹا دے۔ اب میں دوبارہ جاؤں گا تو یقیناً نیک اعمال کروں گا، تیری نافرمانی ہرگز بھی نہیں کروں گا۔ اللہ جواب دیتا ہے کلا، اب یہ ناممکن، اب یہ ناممکن ہے، وقت گزر گیا، دوبارہ وقت میں نہیں مل سکتا۔ ہم ایک بات تھی جس کی خواہش تم رکھتے تھے، تم نے وہ بات کہہ دی، ہماری طرف سے تمہیں جواب مل چکا، یا کہیں اس ایمان والے کی طرح بھی ہمارا حال نہ ہو کہ اللہ عز و جل نے اس کے بارے میں 28ویں پارے سورہ منافقون میں ذکر کیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور وہ اپنی موت کے وقت کہنے لگے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت میری زندگی میں اور بڑھا دے، تھوڑی سی سانسوں کا میری ان سانسوں میں اضافہ کر دے، میں اب صدقہ کر رہا ہوں اور نیک لوگوں میں سے شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل جواب دے گا اب ممکن نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے پاس سے مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو کسی کو بھی اور زیادہ مہلت نہیں دی جاتی، اور جو بھی کرنے والے ہو اللہ اس کی بہت اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا علم بما علم ماذا عمل بما علم۔ جب بندہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے حساب کے لیے پیش ہوگا
اللہ بذات خود اس سے بات کرے گا، اس سے حساب لے گا اس وقت جب تک ہم میں سے ہر شخص 4 سوالوں کے اطمینان بخش جواب نہیں دے دیتا، اس وقت تک اللہ کے سامنے سے قدم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ 4 سوال کون سے؟ سب سے پہلا سوال، ہم نے تمہیں عمر دی تھی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے تمہیں عمر دی تھی 60 70 80 100 سال کا وقت تم اپنی زندگی کا دنیا میں گزار آئے ہو، اتنی لمبی عمر تم نے کہاں خرچ کی؟ دوسرا سوال، ہم نے تمہیں جوانی بھی دی تھی، جوانی کی ساری قوتیں ہم نے تمہیں عنایت فرمائی تھی، تم نے اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا، کہاں کیسے کیسے اعمال کرتے ہوئے تمہاری جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوئی ہے۔ حاضرین، یہ دونوں سوال وقت کے بارے میں، جوانی کا وقت کہاں ضائع کیا، پوری عمر بھر کا جو وقت ہمارے پاس تمہیں دیا گیا تھا پورا وقت تم نے کہاں خرچ کیا، اور مال، تم نے مال کمایا، یقیناً کمایا، لیکن کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا بھی حساب دو۔ اور آخری سوال یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے جو علم دیا گیا تھا اس علم پر کہاں تک عمل کیا۔ حاضرین، انسان مال کماتا ہے تو مال کمانے کے لیے بھی اپنا وقت خرچ کرتا ہے، انسان علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی اپنا وقت خرچ کرتا ہے۔ تو اس طرح اس حدیث میں جتنے بھی سوالات ہیں سب وقت سے متعلق ہے کہ آپ نے اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو کہاں اور کیسے کن کاموں میں خرچ کیا، کیا ان سے اپنے مستقبل کے لیے کچھ بنا آئے ہو یا اپنے مستقبل کو ضائع کرنے کا سامان کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی وقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لموتك وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، عبداللہ، دنیا میں ایسے ہو جیسے کہ مسافر کتنی دیر کے لیے کہیں جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی غرض سے جاتا ہے، غرض پوری ہوتی ہے واپس اپنے گھر کو لوٹ آتا ہے۔ تو دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا میں مسافر کی طرح رہو یا راستہ پار کرنے والے کی طرح رہو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نصیحت کیا کرتے ہیں، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، آپ کو نہیں معلوم صبح آپ کی تقدیر میں اللہ نے لکھی ہے یا نہیں، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، آپ کو نہیں معلوم وہ شام آپ کی زندگی میں آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اور اللہ نے صحت دی ہے تو بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا کر بیماری کے ایام کے لیے بھی کچھ بچا، اور اللہ نے زندگی دی ہے تو موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری آئے اور انسان افسوس اور حسرت میں پڑ جائے کہ کاش صحت سے فائدہ اٹھا لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے لگے اور سوچے کہ اللہ رب العالمین نے اتنی لمبی عمر دی تھی، کاش میں نے تھوڑے سے نیک اعمال سے اپنی جھولی بھر دی ہوتی۔ یہ قرآن کی آیتیں، یہ احادیث ہم میں سے ہر شخص کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی کہ ہم اپنے اوقات کا محاسبہ کریں، ہم اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو، اپنے دنوں اور اپنی راتوں کو اچھی طرح دیکھیں، اپنا حساب لیں کہ آخر ہمارا وقت کہاں خرچ ہوتا ہے، کہاں ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، اپنا کتنا وقت ہم 24 گھنٹے میں سے اپنے فائدے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنا وقت لا یعنی اور بے فائدہ بلکہ نقصان دہ کاموں میں ہمارا ضائع ہو جاتا ہے۔ حاضرین، اللہ عز و جل نے وقت کو کچھ خصوصیتیں دی۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وقت چلا جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ کوئی آدمی صحت مند تھا، بیمار ہوا، اللہ عز و جل چاہے تو دوبارہ اچھا ہو سکتا ہے۔ کسی کو بخار آئے، سردی ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جائے، کوئی اور بیماری ہو جائے، اللہ رب العالمین بیماری دیتا ہے تو شفا بھی دیتا ہے۔ ممکن ہے، بہت امید رکھی جاتی ہے کہ وہ بیمار اچھا ہو جائے گا۔ آپ تاجر ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نقصان ہو گیا، کل دوبارہ فائدہ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین ہر بات پر قادر ہے، لیکن جو وقت گزر گیا وہ آنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو وقت دوبارہ دینے والا نہیں، کسی کو دوسری خصوصیت، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ پیسہ آپ کے جیب میں ہے،
اب خرچ کریں گے تو خرچ ہوگا، نہیں خرچ کریں گے نہیں خرچ ہوگا، لیکن وقت کو پکڑنا، وقت کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ آپ خرچ نہ کریں تو اور زیادہ تیزی سے خرچ ہوگا، اور اگر آپ اس کو اللہ کی عبادت میں خرچ کریں تو یقیناً یہ تھوڑے سے لمحات قیامت کے دن آپ کے سامنے بہت زیادہ فائدے کی شکل میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ سال مہینوں کی مانی چلے جائیں گے، مہینے ہفتوں کے بعد گزر جائیں گے، ہفتے دنوں کی شکل میں چلے جائیں گے، اور دن گویا کی ایک گھڑی۔ اور ویسے بھی دنیا کی زندگی بہت زیادہ طویل نہیں ہے قیامت کے لیے۔ جب کفار اب آخرت کے مقابلے میں دنیا پر نظر ڈالیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم یرونها کأن لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، جب وہ قیامت کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف صبح کا تھوڑا سا حصہ یا شام کا تھوڑا سا حصہ گزار کر آئے تھے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ اور وقت کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وقت کی انتہا محدود، وقت کبھی ختم نہیں ہونے والا نہیں ہوتا، اس کی انتہا لمیٹیڈ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے اس کی شروعات رکھی ہے ویسے ہی اس کا خاتمہ رکھا ہے۔ اور وقت کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ وقت سب سے قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے۔ ہم سونے کی جتنی حفاظت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وقت کی حفاظت مطلوب ہے۔ اگر ہم نے اپنے وقت کی حفاظت کی تبھی یقینی معنوں میں ہم اپنے فائدے کے لیے کچھ کام کریں گے، ورنہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت کے اکثر افراد کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے اوقات کی اہمیت کو نہیں جانتے، نتیجتاً ان کاموں کو کرتے ہیں جو ہمارے لیے دنیا یا آخرت میں رسوائی کا یا ناکامی کا سبب بن جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، وقت کو صحیح استعمال کرنے کے دو بڑے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو مرتب کر لیجیے، ٹائم ٹیبل آپ اپنا بنا لیجیے۔ آپ کے جاگنے کا وقت، آپ کے سونے کا وقت، پوری زندگی آپ کی ٹائم ٹیبل کے موافق ہو جائے۔ دیکھیے ہم مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں وہ بھی تو ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 5 پارے سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ہم پر فرض ہے، یقیناً فرض ہے، لیکن نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ ہم زکات دیتے ہیں، یقیناً زکات کا بھی وقت ہے۔ اگر ہم کسان ہیں، اللہ فرماتا ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن آپ نے اپنی فصل کاٹی، مقررہ مقدار میں وہ فصل پہنچی، اب آپ اس میں سے زکات دے دیجیے، اسی دن دیجیے۔ اگر اللہ نے ہمیں سونا یا چاندی یا ان کے اتنا پیسہ دیا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سال پورا ہو گیا آپ پر زکات فرض ہو گئی۔ سال پورا نہیں ہوا تھا، زکات فرض نہیں ہوئی تھی، اب سال پورا ہو گیا، آپ زکات دیجیے، اس پہ ڈال مقرر مت کیجیے۔ روزے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی بڑی نشانیاں ہیں۔ اب جو بھی رمضان کے مہینے میں حاضر رہے وہ روزے رکھے۔ حج، اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے متعینہ مہینے ہیں، اب جو بھی مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو کسی بھی طرح کے گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں ذی الحجہ کے مہینے میں حج نہیں کر سکتا، محرم کے مہینے میں کر لیتا ہوں، اس کا حج قبول ہونے والا نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ ذی الحجہ میں مجھے وقت نہیں ملے گا، چلو ذی القعدہ میں محض کر کے فارغ ہو جاتا ہوں، تو اس کا حج قبول ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی نظروں میں وقت کی پابندی کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، صرف اللہ کی نظروں میں وقت کی پابندی کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، تو آخر ہماری نظروں میں وقت کی پابندی اتنی زیادہ اہمیت کیوں نہیں رکھتی کہ ہم اپنے وقت کو سونے میں ضائع کر دیتے ہیں، دوستوں میں ضائع کر دیتے ہیں، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ضائع کر دیتے ہیں، لوگوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر ضائع کر دیتے ہیں، جس سے ہمارا دنیا اور آخرت میں کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اوقات کو مرتب کریں۔ ہمارے اوپر اللہ کی عبادت بھی فرض ہے، ہمارے اوپر والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت بھی فرض ہے، ہمارے اوپر بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنا، ان کی صحیح تربیت کرنا بھی فرض، ہمارے اوپر اپنی دنیا کے کاموں کو کرنا، کمائی، کام دھندا کرنا، پیسہ رزق حاصل کرنا بھی فرض، ہمارے اوپر اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بھی فرض،
ہمارے اوپر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خیر خواہوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا بھی ضروری ہے. تو لازم ہے کہ ہم تمام کاموں کا وقت متعین کریں. نماز دن بھر میں کتنے گھنٹے ہوتی ہے, باقی ہمارے پاس کتنے گھنٹے بچتے ہیں, ہم اپنے والدین کی اتنے گھنٹوں میں خدمت کریں گے, ہم اپنی دنیا کے لیے اتنا وقت دیں گے, ہم اپنے دوستوں کے لیے اتنا وقت دیں گے, ہم علماء سے اور اچھے لوگوں سے ملاقات کے لیے اتنا وقت نکالیں گے, ہم اپنے رشتے داروں سے صلہ رحمی کرنے کے لیے اتنا وقت نکالیں گے. اگر آپ نے اپنے پورے ٹائم ٹیبل کو اس طور پر مرتب کر دیا تو یقین جانیے کہ ہماری پوری زندگی مرتب ہو جائے گی اور وقت کی کمی کا ہونا کوئی شک نہیں. اور وقت کو صحیح استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. مجلس یعنی جہاں بھی 2-4 لوگ جمع ہو وہ مجلس. آپ ٹرین میں 2-4 لوگ اکٹھا ہیں وہ مجلس, آپ گھر میں 2-4 لوگ اکٹھا ہیں وہ مجلس, آپ مسجد میں 2-4 لوگ اکٹھا ہیں وہ مجلس. ہم اپنی مجلسوں سے صحیح فائدہ اٹھانے والے بن جائیں. ہم ہوٹل میں چائے پینے کے لیے کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں وہ مجلس, وہاں پر ہماری گفتگو پوری دنیا کی سیاست پر ہوتی ہے, اپنی سیاست پر نہیں. وہاں پر ہماری گفتگو لوگوں کے کاموں اور لوگوں کے احوال کے بارے میں ہوتی ہے, اپنے کام اور اپنے احوال کے بارے میں نہیں ہوتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے, اپنے والدین کے ساتھ مجھ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے, مجھے ان کا کیسا ادا کرنا چاہیے. تو اگر ہم اپنی مجلسوں کے صحیح فائدہ اٹھانے والے بن جائیں کہ جہاں بھی ہم 2-4 دوست ملے, ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلائیں, ایک دوسرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائیں, یا کہیں اور موقع ملے مثلا مسجد میں یا گھر میں, تو ہم وقت بنا لیں کہ ہمیں اللہ کے کلام کی تلاوت کرنی ہے, ہمیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے, سیکھنا اور سکھانا ہے, یا دینی کتابیں پڑھنی ہے, اس سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے. اگر اس طرح سے ہم نے اپنی مجلسوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا تو یقین جانیے کہ وقت ہمارے لیے مستقبل میں بہت زیادہ کام آئے گا. جس طرح وقت کو سے فائدہ اٹھانے کی جو بڑی شکلیں میں نے آپ کو بتائیں, اسی طرح وقت کو ضائع کرنے کی بھی بہت سی شکلیں ہیں. میں آپ کو سکھا نہیں رہا ہوں, بتا رہا ہوں. وقت کو ضائع کرنے کی پہلی شکل اپنے اوقات کو کھیل کود میں, تماشوں میں, لایعنی کاموں میں خرچ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں, سنت ترمذی کی صحیح روایت ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی اچھا مسلمان ہے تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ بے فائدہ کاموں کے قریب بھی نہیں جائے گا. اب میں اور آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو توڑ دیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں یا نہیں. بولو, جو کھیل کود سے دور ہوتے ہیں, تماشوں سے دور رہتے ہیں, اللہ رب العالمین نے انہیں کامیاب کرا دی. 18ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے کہ مومنین کامیاب ہو گئے. کون سے مومنین کامیاب ہو گئے؟ اللہ نے ان کی کئی صفات بتائی ہیں, ان میں سے ایک صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون, جو بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں. 20ویں پارے سورہ قصص میں یوں فرماتا ہے, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. جب بھی کوئی بیکار بات سنتے یا دیکھتے ہیں تو اس سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں, کترا کے نکل جاتے ہیں. اور اگر کوئی انہیں بلائے بھی تو کہتے نہیں, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ, ہم جاہلوں میں سے شامل نہیں ہونا چاہتے. یہ تو ہے ان مومنین کا رویہ جو اللہ کے یہاں کامیاب ہونے والے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے, اللہ رب العالمین 17ویں پارے کی شروعات میں سورہ انبیاء میں یوں بیان کرتا ہے, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ غفلت میں منہ موڑے پڑے ہوئے ہیں. جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں, اور حال ہی ہوتا ہے کہ سننا ہی نہیں چاہتے, اور اگر سنتے بھی ہیں تو بے توجہی اور لاپرواہی سے سن کر کترا کر نکل جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ رب العالمین کے یہاں وقت کا غلط استعمال کرنے والے ہیں. تو وقت کو ضائع کرنے کی سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ ہم کھیل کود میں, تماشوں میں اپنے وقت کو ضائع کریں. مثال کے طور پر کرکٹ میچ ہوتا ہے, ون ڈے ہوتا ہے, پورا دن جاتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پورے دن اپنے پورے دن کو ضائع کر دیتے ہیں. 20 میچز ہوتے ہیں, رات میں ہوتے ہیں, رات کے 12 ہمارے ٹی وی کے سامنے بچ جاتے ہیں. کب ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے, کب ہم اپنی آخرت کا سائر کریں گے. یہ وقت کو ضائع کرنے کی وقت کو ضائع کرنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہم اپنی مجلسوں کا غلط استعمال کریں. ہماری مجلسیں کی جو خیر کی مجلسیں ہونی چاہیے تھیں, ہماری وہ مجلسیں غیبت کی ہوں, چغلی کی ہوں, گالی گلوچ کی ہوں, دنیاوی بے فائدہ کاموں کی ہوں, ایک دوسرے کو وہ بری باتیں سنائے
تو یہ مجلسوں کا غلط استعمال ہوا، اور یہ وقت کے غلط استعمال کی دوسری شکل تھی۔ وقت کے غلط استعمال کی تیسری شکل یہ ہوئی کہ بری چیزوں کو دیکھنے میں یا پڑھنے میں اپنا وقت ضائع کر دینا، مثلا ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنا یا ویڈیو کے سامنے بیٹھے رہنا یا انٹرنیٹ وغیرہ کا غلط استعمال کرنا۔ اور چوتھی شکل یہ ہے گانے سننے میں اپنا وقت ضائع کر دینا۔ کبھی آپ سفر کیجیے، آپ لوکل میں سفر کیجیے، آپ پائیں گے کہ آپ کے آزو بازو کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے کانوں میں ایئر فون لگے ہیں اور وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں سنتے، کیا سنتے ہیں؟ وہ گانے سنتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ان کو رسوا کرنے والے ہیں۔ اور بہت سی دفعہ ہمارے نوجوان بچے بھی اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کتنا بہتر ہوتا کہ وہ اپنے اس خالی لمحات کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میں خرچ کرتے کہ ایک ایک کلمے کے بدلے اللہ کے یہاں جنت میں ایک ایک درخت لگایا جاتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پوری زندگی ایک درخت نہیں لگا پاتے، لیکن ایک کلمہ ہم نے کہا، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا۔ اور ہمارے بہت سے نوجوان مرد بھی عورتیں بھی واٹس ایپ پر فیس بک پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ رشتے داروں سے ملنے کی فرصت نہیں ہے، والدین کی خدمت کرنے کی تمیز نہیں ہے، بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کی فکر نہیں ہے، گھر میں کوئی بوڑھا بزرگ بیمار ہے، اس کو دوا خانے لے جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن واٹس ایپ پر دوستوں سے فالتو باتیں شیئر کرنے میں ہمارے پاس دن بھر کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے اچھا خاصا ٹائم ہے۔ تو یہ بھی وقت کے ضائع کرنے کی بڑی شکل ہے۔ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو وقت کی اہمیت کو پہچاننے اور اس نعمت سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگیوں کو مفید کاموں میں لگائے، ایسے کام اس زندگی میں ہم سے کروائے کہ جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے شرف اور عزت کا سبب بن جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرمائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ حاضرین کرام، اللہ عز و جل نے قرآن کریم کی کئی آیات میں وقت کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا اور وقت کے کسی گوشے یا پہلو کو لے کر قسم کھائی ہے۔ مثلا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، رات کی قسم جب وہ جانے لگے اور دن کی قسم جب وہ آنے لگے۔ مثلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر، فجر کے وقت کی قسم، رات کی قسم جب وہ جانے لگے، 10 راتوں کی قسم، جزء اور تاپ کی قسم۔ اب عقل مندوں کے لیے اس میں قسمیں کافی ہیں یا اور بھی قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ فرماتا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، دن کی روشنی کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ فرماتا ہے والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ فرماتا ہے والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آ جائے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اور ایک آیت میں تو اللہ رب العالمین نے پورے وقت کی قسم کھائی اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے۔ جو وقت سے فائدہ نہ اٹھائے وہ خسارے میں ہے، اور جو وقت سے فائدہ اٹھائے وہ الا الذین آمنوا، وہ یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انما انت ایام مجموعہ کلما ذهب یوم ذهب بعضک، اے انسان تو کیا ہے؟ چند دنوں کا مجموعہ ہے، ایک دن بھی ختم ہوا تو گویا تیرے جسم کا ایک حصہ چلا۔ اور بہت ہی اچھا مقولہ ہے من علامت المقت اضاعت الوقت،
اگر اللہ اپنے کسی بندے سے ناراض ہے تو پہچانیں گے کیسے کہ اللہ مجھ سے آپ سے کسی سے ناراض ہے؟ اضاعت الوقت، وہ بندہ وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے کہ اسے وقت کے صحیح استعمال کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہے کہ وہ بندہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے قیامت کے دن حساب لے گا، لیکن اللہ اسے یہ توفیق نہیں دے رہا ہے کہ وہ کل حساب کے بارے میں سوچے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے۔ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے شامل تو نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو ہدایت دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرمائے، ہم سب مرد اور خواتین کی اصلاح کرے، ہمیں اپنے اوقات سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی صحت سے، جوانی سے، زندگی سے، دولت سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی اصلاح کرے، ہم سب کو ہدایت دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.